گہرائیاں آز اجالا ناز مکمل ناول۔ سردیوں کی اس خوبصورت صبح میں جہاں چاروں اور پرندوں کی آوازیں کانوں کو سکون دے رہی تھیں، وہیں ٹھنڈی ہوا اور اس دلکش موسم، اس چھوٹے سے پارک میں لوگ اس حسین موسم میں اپنے دن کا آغاز کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ یوگا کر رہے تھے تو کچھ کانوں میں ہینڈ فری لگائے پارک کے چاروں اطراف میں تیزی سے واک کر رہے تھے۔ انہی میں ایک لڑکی جس نے اپنے شولڈر کٹ سیاہ بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھا ہوا، وائٹ ٹراؤزر اور بلو شرٹ میں میک اپ سے بے نیاز اپنے فریش چہرے کے ساتھ کانوں میں ہینڈ فری لگائے اس پارک کے چاروں اطراف میں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ اسے اس کی کچھ خاص ضرورت نہیں تھی۔ مناسب جسامت، گوری رنگت، کالے بال اور گہری سیاہ آنکھوں کے ساتھ وہ خوبصورتی کا بے داغ نمونہ تھی۔ اس پر واک کرتے ہوئے پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطرے اس کا چہرہ چمکا رہے تھے، گال لال اور ہونٹ کانوں میں لگے اس گانے کے گیت گا رہے تھے۔ آس پاس گزرنے والا ہر شخص اسے پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا، مگر ایک وہ تھی کہ اپنی ہی دنیا میں مگن آگے بڑھتی جا رہی تھی، بنا کسی کی پرواہ کیے۔ موبائل پر آنے والے نوٹیفیکیشن نے اس کے بڑھتے قدم روکے تھے۔ ٹراؤزر کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس کے آنے والے نوٹیفیکیشنز کو چیک کیا اور جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ گہرائی سیاہ آنکھوں میں سفید چمک ابھری تھی، ہونٹ مسکرائے تھے اور پھر او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو دس! تیز آواز میں تقریباً اچھلتے ہوئے اس نے ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا، اور آس پاس گزرے تمام لوگوں کی نظریں ایک بار پھر اس شاہکار کی جانب اٹھی تھیں، اور جہاں تک بات اس شاہکار کی ہے تو وہ اب دوبارہ بھاگنے لگا تھا، مگر اس بار واک کے لیے نہیں بلکہ پارک سے باہر جانے کے لیے۔ ماما ماما! وہ ایکسائٹمنٹ میں ماما کو آوازیں دیتی ہوئی گھر کے اندر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ بیٹی کی آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر آئی تھی۔ آئی ہیو بگ نیوز ماما! وانی کہاں ہے؟ سیڑھیوں پر تیزی سے اوپر آتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ سو رہی ہے اب تک۔ کیا ہوا ہے؟ بلاسٹ ہوا ہے ماما! آپ کی وانی نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ وانی باہر آؤ یار! ماما کو خوشخبری سناتے وہ اب وانی کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اوف وانی اٹھ جاؤ یار! آئی ہیو بگ نیوز فار یو، ویک اپ! اس کا ارادہ تو اب کمرے کا دروازہ توڑنے ہی کا لگ رہا تھا۔ یہ لو کیز، اور اب دروازہ توڑنے کے بجائے آرام سے جاؤ، ماما نے اسے کیز دیتے ہوئے کہا تھا، جنہیں لے کر اس نے جلدی سے لاک کھولا۔ وانی مائی لو، آئی! اور اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک رہے تھے۔ سامنے کے منظر نے کچھ دیر پہلے والی خوشی اس کے چہرے سے بالکل مٹا دی تھی، اور اب چہرے پر حیرت، خوف، صدمہ اور جانے کیا کچھ تھا۔ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی، جبکہ گہری سیاہ آنکھوں میں اب عکس تھا کمرے کے پنکھے پر لٹکی وانی کی لاش کا۔ وانی میری بچی! اور ماما کی چیخ بھی اس بت کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ 4 دن بعد وہ لان میں لگے اس جھولے میں بیٹھی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ گہری سیاہ آنکھیں اب ویران پڑی تھیں، آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے، یا پھر وہ رونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چہرے پر اس وقت دکھ کے بجائے ایک گہری سوچ اور ناراضگی سی تھی، جیسے کسی بات پر غصہ ہو، مگر یہ جو بھی تھا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہو، مگر یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون ہے، اسے اس جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آخر اب رہ ہی کون گیا تھا اس ایک کے علاوہ جو ساتھ آ کر بیٹھے؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا ماما، آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ تھا ماما، یہ کہیں کہ آپ میں ہمت نہیں تھی، غصے سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ کر اندر آئی تھی۔ رخ اب وانی کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، نظر سیدھا اوپر کی جانب گئی تھی۔ 4 دن پہلے اسی جگہ اس کی بہن نے خودکشی کی تھی، مگر اس نے ایسا کیوں کیا یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ جاننا چاہتی تھی ہر اس وجہ کو جس نے وانی کو ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مگر ماما، انہوں نے اسے روک دیا، گھر کی عزت کی خاطر انہوں نے یہ بات دبا دی، مگر وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ وہ چاہ کر بھی کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کی پیاری بہن کی موت قدرتی نہیں تھی؟ اس نے آگے قدم بڑھائے، نظر بیڈ کی جانب تھی جہاں کبھی اس کی بہن سویا کرتی تھی۔ اتنا مشکل ہوتا تھا اسے اٹھانا۔ اف! وانی کو ایک بار نیند آ جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت سونے سے نہیں روک سکتی تھی، اور جب تک نیند پوری نہ ہو کوئی بھی اسے جگا نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ جتنی مشکلوں سے وہ روز اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھاتی تھی، اسی لیے تو اس کے کمرے کی کیز اس کے پاس ہوتی تھی ہمیشہ۔ تم نے یہ سب کیوں کیا وانی؟
ایسا کیا تھا جس نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا؟ ایسا کیا تھا جو تم مجھ سے بھی نہیں کہہ سکی؟ ایسا کیا تھا وانی کہ تم نے ہمارے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا؟ وال پر لگی وانی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، دیکھو ماما نے کیا کیا۔ صرف دنیا کے سامنے عزت رکھنے کی خاطر انہوں نے تمہاری موت کی سچائی چھپا دی، مجھے پولیس کے پاس جانے سے روک دیا۔ لیکن میں کیا کروں وانی، مجھے سکون نہیں آ رہا، تمہاری موت پر ایک بھی آنسو میری آنکھوں سے نہیں نکل رہا، اور یہ کیسے نکل سکتا ہے جب یہ جانتا ہی نہیں کہ ہوا کیا، اور اب اندر جمع یہ آنسو مجھے تڑپا رہے ہیں۔ ان سے آزادی کے لیے مجھے جاننا ہوگا سب کچھ۔ کہتے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی تھی، شاید خود کے اندر ہمت جمع کرنے کے لیے، اور پھر جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی ہو، اور وہ اب کمرے کی ایک ایک چیز کو چیک کر رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کا ایک ایک دروازہ، بیڈ کور، اور اس کے نیچے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک ایک کاغذ، اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ایک ایک کتاب، ایک ایک فائل، اور پھر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ ایک بلیک کلر کی ڈائری اس کے ہاتھ لگی تھی، اور شاید یہی وہ ڈائری تھی جو ہر راز کھولنے والی تھی۔ ڈائری اٹھا کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس آئی، اسے لاک کیا، اور اب وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی، وہاں جہاں کبھی اس کی بہن ہوا کرتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری کا پہلا صفحہ، وہ ہماری کلاس کا سب سے ہینڈسم لڑکا ہے، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں، اور وہ خود بھی تو ہر لڑکی سے دوستی کر لیتا ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ لڑکے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، جب لڑکیاں خود ہی ان کے پیچھے جائیں گی تو وہ کیوں پیچھے ہٹیں؟ اس لیے ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ان لڑکیوں کا ہے۔ ایک امیر یا گڈ لکنگ لڑکا دیکھ کر اسے قابو کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور اب تو وہ مجھے اور بھی بری لگنے لگی ہیں جب جب میں انہیں اس کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ مگر میں ایسا محسوس کیوں کر رہی ہوں؟ میری بلا سے وہ کچھ بھی کریں، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ آج ماریا نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری کلاس کی ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر پر گیا تھا، شاید ڈیٹ پر مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے؟ پوری یونیورسٹی اسے پلے بوائے کہتی ہے، مگر میں نے تو آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب اگر لڑکیاں اس کے پیچھے جاتی ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور؟ مگر اسے کیا ضرورت تھی ڈنر پر جانے کی؟ آخر وہ کیوں ان لڑکیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے؟ ماریا نے کہا کہ جب کوئی لڑکی خود کو کسی کی پہنچ میں لے آتی ہے تو کیا سامنے والا اسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، مرد تو ویسے بھی تلاش میں ہوتا ہے، اسے جب موقع ملے گا وہ تب اپنے نفس کی خواہش مکمل کرے گا۔ تو اس میں قصور صرف مرد کا تو نہیں ہے، لڑکیاں بھی برابر کی شریک ہیں۔ لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی بھی ایسے مرد کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ماما کی خواہش کی خاطر مجھے ٹاپ کرنا ہے، اور میں یہ ضرور کروں گی، اس لیے اب میں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچوں گی۔ اگلا صفحہ، آج میں 3 دن بعد یونیورسٹی گئی تھی، شکر ہے بخار کچھ کم ہوا اور نہ مجھے مزید کلاسز مس کرنی پڑ جاتی۔ ماریا نے مجھے نوٹس کاپی کروانے کے لیے دیے تھے، میں انہیں کاپی کروا رہی تھی جب کسی نے میرے سامنے کچھ پیپر کیے تھے، میں نے دیکھا، وہی تھا میرے سامنے، وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، اور میں اسے حیران ہو کر، کیا آپ میرے لیے یہ پیپرز کاپی کروا سکتے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا، اور ایک پل کے لیے مجھے اس کی مسکراہٹ بہت پرکشش لگی، مگر پھر مجھے وہ ساری لڑکیاں یاد آئیں، میں ان جیسی نہیں ہوں۔ شور، سنجیدگی سے کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ پیپرز لیے، اور بنا کچھ کہے قابض کے ساتھ اسے دے کر آگے بڑھ گئی۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا تھا، لیکن میں نے اسے اگنور کر دیا۔ ماریا کو میں نے بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے دور رہوں، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اور سچ بتاؤں تو میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ جتنا ہی گڈ لکنگ کیوں نہ ہو، میرے لیے کردار بھی اہم ہے۔ اگلا صفحہ، آج اس نے ایک بار پھر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ لائبریری میں جب میں اپنی کتاب پڑھ رہی تھی تب وہ میرے پاس آیا اور میرے ساتھ رکھی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں خود پر میں محسوس کر رہی تھی، مگر میں نے اسے کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر اس نے میری مدد مانگی۔ اسے کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں، کیونکہ یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ میں ہمیشہ ٹاپ کرتی رہی ہوں، اور کسی کی مدد کو انکار میں کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اسے وہ تمام سوالات سمجھائے۔ اس میں ہمیں 2 گھنٹے لگے تھے، اور ان 2 گھنٹوں میں میں نے یہ جانا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ ہی از نائس گائے۔ اگلا صفحہ، وہ اب روز میرے پاس کوئی نہ کوئی سوال لے کر آ جاتا ہے،
और उसे समझाने में 1-2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। इसी के साथ हम दोनों की दोस्ती भी हो गई है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतने दिनों में मैंने इसे किसी भी और लड़की के साथ नहीं देखा। मारिया भी हैरान थी कि आजकल वो अकेला क्यों नज़र आ रहा था, मगर वो अकेला तो नहीं है। वो रोज़ मेरे पास आता है किसी न किसी सवाल के बहाने। हाँ, बहाना ही तो करता है वो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसका इस तरह बहाने से मेरे पास आना, और उससे ज़्यादा अच्छा लगता है इसका बाकी लड़कियों से दूर रहना। अगला सफ़ा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। आज इसने मुझे प्रपोज़ किया। यस, ही प्रपोज्ड मी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कल से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हम सब बहुत मसरूफ़ हो जाएंगे, मगर वो चाहता है कि मैं इसके लिए टाइम निकालूं, क्योंकि मुझसे मिले बिना इसका दिन अच्छा नहीं गुजरता। मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ उसे अल्फाजों में नहीं डाल सकती, बट आई लव हिम। यस, आई एम इन लव विद हिम। अगला सफ़ा। हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और इसी के साथ इससे मिलना भी, मगर हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। रोज़ रात देर तक हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और फिर मैं हर कुछ दिनों बाद किसी न किसी बहाने से इससे मिलने चली जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मैं अपने घर वालों से झूठ बोल रही हूँ, मैं इन सब से छुपा रही हूँ, मगर ये सब अब ख़त्म होने वाला है। इसके पापा आउट ऑफ कंट्री थे, इसलिए वो अपने घर वालों से बात नहीं कर सका, मगर अब वो अगले हफ्ते आने वाले हैं और फिर वो अपनी फैमिली से बात करेगा और मैं भी अपिया और मामा से बात करूँगी। मुझे यकीन है कि सब अच्छा होगा। अगला सफ़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से कह नहीं सकती, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। इसके पापा को यहाँ आए हुए 1 हफ़्ता गुजर चुका है और उसने अब तक उनसे बात नहीं की। वो कहता है कि इसके पापा इसकी शादी इसकी कज़न से करवाना चाहते हैं, मगर प्यार तो वो मुझसे करता है ना, तो फिर वो किसी और से कैसे शादी कर सकता है। कल रात हमारी इसी बात पर अच्छी खासी लड़ाई हुई और मैंने इससे कह दिया कि जब तक वो अपने पापा से बात नहीं करता मैं भी इससे बात नहीं करूँगी। हाँ, ये मुश्किल है, मगर मुझे ऐसा करना होगा। आखिर मैं इन लड़कियों की जैसी थोड़ी हूँ। अगला सफ़ा। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। इसने अपने पापा से बात कर ली और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। आज शाम मैं इनसे मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे डिनर में इनवाइट किया है। वैसे मैं जानती हूँ कि ये सब अजीब है। मैंने इससे कहा कि इसके पापा मेरे घर पर आकर मुझसे मिल सकते हैं, मगर इसने कहा कि क्या मैं अब इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। वैसे बात तो वो भी ठीक कर रहा है। इसने मेरे लिए अपने पापा से बात की और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी इसके लिए ये करना चाहिए। इसलिए आज शाम मैं इनसे मिलने जाऊंगी। हाँ, मैंने इसके लिए मामा से झूठ बोला है कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मगर मैं इसके अलावा और कर भी कह सकती हूँ, और ये आखिरी झूठ होगा। आज इसके पापा से मिलने के बाद मैं अपिया और मामा को सब बता दूंगी, सब कुछ। अगला सफ़ा। सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। मैंने इस पर एतबार किया था और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। वो मुझे अपने घर ले गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने पूछा कि इसके पापा कहाँ हैं, मगर इसने कहा कि वो आने वाले होंगे। फिर इसने मुझे एक गिलास जूस दिया। काश काश मैं वो जूस ना पीती, काश कि मैं वहाँ ना जाती। इस एक गिलास जूस ने सब छीन लिया मुझसे। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और फिर जब मेरी आंख खुली और मैंने इससे सवाल किया तो वो हंस रहा था। वो मुझ पर मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था, और वो सही तो कर रहा था। मुझ जैसी लड़कियां इसी काबिल होती हैं, मगर मैं उसे भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। मैंने इससे कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ पुलिस में जाऊंगी, मगर इसने मुझे धमकी दी। इसके पास मेरे तमाम मैसेजेस थे, हमारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स थी, मेरी तस्वीर थी। उसने कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो सब कुछ लीक कर देगा, और आज वो अकेला मुझ पर हंस रहा है, कल पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बर्बाद हो गई। आखिरी सफ़ा। जब घर से निकली थी तो सब था मेरे पास, मान, एतबार, मोहब्बत, रिश्ते और इज़्ज़त। और अब जब मैं इसके घर में आई हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं मामा और अपिया से नज़रें भी नहीं मिला सकती। कैसे बताऊँ इन्हें कि इनकी वानी, इनका एतबार और इनकी इज़्ज़त को रौंद आई है। मैं वानिया। मामा ने कहा कि मैं अल्लाह का तोहफ़ा हूँ, इसलिए बाबा ने मेरा नाम वानिया रखा था, मगर मैंने क्या किया, मैं इस तोहफ़े का पास नहीं रख सकी। मैं मामा और अपिया का सामना नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप इस डायरी को ज़रूर पढ़ेंगी अपिया, ये जानने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मगर अब तो आप जान गई ना कि आपकी बहन ने एतबार तोड़ दिया है आपका। आपकी बहन झूठी थी अपिया, आपकी प्यारी बहन जिसकी हर ख्वाहिश आप पूरा कर सकती थी,
وہ اپنی ایک بے لگام خواہش کے راستے میں لٹ گئی۔ آپ کی بہن کے پاس کچھ نہیں بچا پیا، آپ کی بہن نے آپ کے پاس کچھ نہ چھوڑا۔ آپ کی بہن بھی دوسری لڑکیوں جیسی نکلی ہے پیا، آپ کی بہن بھی کمزور نکلی، بہت کمزور۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ہو سکے تو ماما کو سب بتا دینا تاکہ میری موت پر وہ غم میں بجائے خوشی کے آنسو بہا سکیں۔ اللہ حافظ پیا، میری دعا ہے کہ آپ سب مجھے بھول جائیں۔ ڈائری بند کر دی گئی تھی، اسی کے ساتھ سب ختم ہو گیا تھا۔ امید، اعتبار اور عزت، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ زندگی بھی نہیں۔ ڈائری کا کور اب اس کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ یہی تو چاہتی تھی وہ، اپنے اندر قید آنسوؤں کو بہانا چاہتی تھی تاکہ اس سے سکون آ سکے، مگر یہ آنسو تو مزید بوجھ بڑھا رہے تھے۔ دل کی تکلیف اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جو ہر سوال کے جواب کی تلاش میں یہاں بیٹھی تھی، اسے ملنے والا ہر جواب اس کے درد میں اضافہ کر گیا تھا۔ جانے کتنا ہی وقت گزرا تھا اسے یہاں بیٹھے، جب کسی خیال نے اسے چونکا دیا اور ایک بار پھر اس نے ڈائری کھولی تھی۔ اب وہ بے چینی سے اس کے صفحے پلٹ رہی تھی اور اچانک اسے اپنی تلاش مل گئی تھی۔ ڈائری کے بیچ ایک تصویر تھی، ایک نہایت ہی پرکشش انسان کی تصویر۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، کاندھوں پر بیگ لٹکائے، اسٹائلش ڈارک براؤن بال بنائے، ہلکی بیئرڈ، صاف رنگت اور اپنی تمام تر مسکراہٹوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی مسکراہٹ کی دیوانی ہو سکتی تھی، مگر یہ لڑکی جو اس کی تصویر ہاتھوں میں پکڑے اس کی پرکشش مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، بس یہی وہ لڑکی تھی جو دیوانی ہو سکتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک اسے اپنی سوچوں سے باہر لاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے اور وانیا کی خواہش کے مطابق وہ ماما سے کچھ بھی نہیں چھپانے والی تھی۔ ہاتھ میں وہ تصویر پکڑے اس نے دروازہ کھولا۔ ماما سامنے کھڑی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے یہ اب تصویر ان کے سامنے پیش کی۔ عزت بچانے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کو خاموشی سے دفنایا ماما، مگر کون سی عزت؟ ماما کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو ان کی بیٹی کا تھا، مگر یہ آنکھیں، یہ جذبات، یہ تصورات اس حسین مجسمے میں، یہ دھاریں، یہ ان کی بیٹی تو تھی نہیں۔ وہ عزت جو کبھی تھی ہی نہیں، وہ عزت جسے اس دنیا کے خوبصورت لوگوں نے نوچ لیا۔ ماما، کوئی عزت نہیں ہے ماما، کوئی عزت نہیں ہمارے پاس۔ کیسے بچائیں گی آپ؟ بتائیں ماما، کسے بچائیں گی آپ؟ وہ ایک دم اپنی ساری ہمت، سارا ضبط توڑتے ہوئے چلائی تھی، اور سامنے کھڑی اس کی ماما ہاں ٹوٹ چکی تھی۔ ان کی ہمت بھی، ان کا صبر بھی، ان کی برداشت بھی، اور سب ٹوٹ گر گیا تھا۔ اس کی ماں کے وجود کے ساتھ ہی سب زمین بوس ہو گیا تھا اور اب کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ آخری رشتہ بھی، یہ آخری زندگی بھی۔ 2 سال بعد جولائی کا مہینہ ہونے کے باوجود 2 دن سے ہونے والی مسلسل ہلکی پھلکی بارش نے کراچی کا موسم خوشگوار بنا دیا تھا، اور اسی کے ساتھ گرمی سے پریشان لوگوں کے چہرے پھر سے کھل اٹھے تھے۔ اور اسی خوشگوار موسم میں کراچی کے ایئرپورٹ کے باہر کھڑی ہائر-رف سے ٹیک لگائے کھڑا ایک شخص جانے کب سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے شاید اپنا مطلوبہ شخص ایئرپورٹ سے باہر آتے دکھائی دیا تھا، اسی لیے وہ فوراً ہی سیدھا ہوا تھا۔ اب اگر اس کی نظروں کے رخ کی جانب دیکھو، جو ایک 6 فٹ کے قریب قد اور شخص، بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ اور اس کے اوپر بلیک اپر پہنے، اسٹائلش ڈارک براؤن بال، گہری سرمئی آنکھیں، صاف رنگ، چوڑے کاندھے، ہلکی بیئرڈ اور آنکھوں میں سن گلاسز لگائے، وہ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک شخص اس کا بیگ لیے اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ ارحم بھائی، ویلکم بیک ٹو پاکستان، اس کے انتظار میں کھڑے شخص نے اسے پرجوش انداز میں گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، کیسے ہو تم؟ اسے کاندھے سے تھام کر اس نے پوچھا تھا۔ چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہینڈسم، پر آپ سے تم، اور اس کمپلیمنٹ پر دونوں ہی ہنس پڑے۔ میٹ مائی پارٹنرز اینڈ آلسو مائی فرینڈز ہادی اینڈ ہادی، ہی از مائی کزن شہروز۔ ارحم نے دونوں کا انٹروڈکشن کروایا تھا۔ ہائے، نائس ٹو میٹ یو۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور کچھ دیر بعد وہ تینوں اس گاڑی میں سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک مینشنز کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وائٹ اینڈ گرے کے کنٹراسٹ سے بنایا مینشن، جس کے سامنے ہی ایک بہت بڑا پول اور درمیان میں ایک مورتی جس کے ہاتھ میں پکڑے مٹکے سے پانی کے فوار نکل رہے تھے، جو نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ تینوں اب ان مینشنز کے اندر داخل ہوئے، جہاں ایک خوبصورت سا ہال نما لاؤنج تھا، جہاں کا انٹیریئر ڈیزائن وائٹ اینڈ براؤن کے کمبینیشن کا تھا۔ دائیں جانب سیڑھیاں اور اس کے ساتھ ہی گیسٹ رومز، جبکہ بائیں جانب کچن اور ڈرائنگ روم تھا، جبکہ ہال کے درمیان میں ایک براؤن کلر کا ایک مکمل صوفہ سیٹ، شیشے کی میز جس پر پھولوں کا گلدان رکھا تھا، جہاں اس وقت ایک درمیانی عمر کا آدمی گرے پینٹ کوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ ساتھ اسی کی عمر کی خاتون لان کا خوبصورت جوڑا پہنے
बालों का जोड़ा बनाए, हल्के मेकअप, कानों में नाजुक से टॉप्स और हाथ में कीमती ब्रेसलेट और अंगूठी पहने बैठी थी। मेंशन के दाखिली दरवाजे से अंदर आते इन तीनों अफराद को देखकर वो दोनों खुशगवार मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। वेलकम बैक माय सन। दरमियानी उम्र के इस शख्स ने अरहम को गले लगाते हुए कहा था। थैंक्स यू अंकल, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हैं। अरहम ने इनसे अलग होते हुए कहा था। यू मैन हैंडसम, फखरी अंदाज में कहा था। नो डाउट, और आप भी बिल्कुल भी नहीं बदली आंटी, बिल्कुल वैसी ही वैसी हैं। शरारती मुस्कुराहट के साथ अब वो इन खातून की जानिब मतवज्जा हुआ था। यू मैन ब्यूटीफुल। और एक बार फिर इस सब के चेहरे पर हंसी आई थी। और ये कौन है? ये मेरा पार्टनर्स है हादी, और मेरा दोस्त भी। और हादी ये मेरे अंकल हैं आमिर हमदानी, और मेरी आंटी शैला हमदानी। हादी ने दोनों को ही मुस्कुरा कर सलाम किया। तुम दोनों अब जाकर आराम करो, डिनर पर मुलाकात होती है। आमिर हमदानी ने अरहम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। राशिद राशिद। शैला हमदानी के पुकारने पर एक मुलाजिम फौरन ही किसी कोने से निकल कर सामने आया। इनका सामान इनके रूम्स में पहुंचाओ और सकीना से कहो अच्छे से डिनर का इंतज़ाम करे। राशिद अब जल्दी से इनके बैग्स उठाकर गेस्ट रूम्स की जानिब बढ़ा और इसके पीछे ही वो दोनों भी जा चुके थे, जबकि आमिर हमदानी अब सामने खड़े शहरोज़ की जानिब मतवज्जा हुए थे। शाम डिनर पर तुम मुझे नज़र ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संजीदगी से इसे धमकाया था। पर डैड, मेरे कुछ प्लान्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, शहरोज़ ने बेचारगी से कहा, जिस पर आमिर हमदानी के माथे पर बल पड़े थे। तुम्हें समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा है? डिनर पर तुम हमारे साथ होगे, अंडरस्टैंड? इस बार लहजा वो पहले से ज़्यादा सख्त था। ओके डैड, मैं जल्दी आ जाऊंगा, वो कहकर पलटा था। और मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? तंजिया लहजे में सवाल हुआ था। वो डैड, हमने मूवी देखने का प्लान बनाया है, मगर आप फिक्र मत करें, मूवी ख़त्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। ओके डैड, बाय। और इससे पहले कि डैड मज़ीद सवालात करते, वो उल्टे पांव वहाँ से तकरीबन भागने के अंदाज में बाहर निकला था। कभी इससे प्यार से भी बात कर लिया करें आमिर, शैला हमदानी ने नाराज़गी से कहा था। तुम्हारे बेटे की हरकतें ऐसी नहीं हैं कि इससे प्यार से बात की जाए। मैं अपने रूम में हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। अब वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ते, जबकि शैला हमदानी एक गहरी सांस लेकर किचन की जानिब गई थी। मेहमानों के खाने का बंदोबस्त भी तो करना था ना। मूवी स्टार्ट होने में बस कुछ ही देर थी वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे थे। ऐसे में शहरोज़ हमदानी रूम के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा नज़र आ रहा था। शायद किसी बात पर डिस्कशन चल रही थी। क्या यार, हमने साथ डिनर करना था, क्लब जाना था, इसके एक दोस्त ने जैसे थक कर कहा था। डैड ने सख्ती से कहा है कि मैं डिनर इनके साथ करूंगा, इसलिए आज का प्लान कैंसिल करना होगा, कोक की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा था। आखिर आज ऐसा क्या है जो तेरे डैड इतना सीरियस हो रहे हैं? दूसरे दोस्त ने पूछा था। बस यार, मेरा एक कज़न कुछ सालों बाद पाकिस्तान आया है, तो डैड चाहते हैं कि हम इसे एक अच्छा वेलकम करने के लिए साथ हों। ओहो, चलो अब मूवी स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ वो तीनों अंदर की जानिब बातें करते हुए बढ़े थे, जब अचानक ही शेरोज़ किसी से टकराया था। ओह नो, मेरे पोपकरन, आर यू ब्लाइंड? देख कर नहीं चल सकते? अपने बाप कॉरन्स को अफसोस से देखते हुए इसने नज़रों का रुख शहरोज़ की जानिब किया था। ब्लैक टॉप और ट्राउज़र्स पहने, स्याह कमर से थोड़ा ऊपर आते बाल, दोनों कांधों में बिखेरे, मेकअप के नाम पर पिंक लिप ग्लॉस, साफ शफाफ बेदाग चेहरा, गहरी स्याह आंखें जो गुस्से से इसे देखती मज़ीद पुरकशिश लग रही थी। वो ये कह सकता था कि इससे इतनी हसीन लड़की आज तक तो नहीं देखी थी। हेलो, इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए वो उसे होश की दुनिया में वापस लाई थी। सॉरी, आप ठीक हैं? वाह, क्या बेतुका सवाल किया है शहरोज़। शाबाश, जाहिर है मैं ठीक हूँ। ऑफ, मूवी भी स्टार्ट हो गई, वो अब चढ़ते हुए कहती अंदर की जानिब जा चुकी थी, जबकि शहरोज़ वहीं खड़ा उसे जाता देख रहा था। ओह रोमियो, होश में आ जाओ, चली गई है वो, इसके कंधे पर मुक्का मारते इसके एक दोस्त ने कहा था। ओह, गुड न्यूज़ ये है कि वो भी इसी रूम में गई हैं जहां हमने जाना है, तो चलो ना फिर, इंतज़ार किसका है? और ये गए शहरोज़ साहब अंदर गए, नज़रें चारों ओर घुमाई। इस अंधेरे और मदम रोशनी में वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई, इसलिए अब वो तकरीबन मायूस होता अपनी जगह पर आकर बैठा था। इसके दोनों दोस्त इसके बाएं जानिब बैठे थे, जबकि इसकी दाएं जानिब वाली जगह अब भी खाली थी। मूवी स्टार्ट हो गई और वो तीनों अब इसकी जानिब मतवज्जा थे। साथ ही वक्फे वक्फे से शहरोज़ की नज़रें इसकी तलाश में घूम भी रही थी। कुछ देर बाद इसके साथ खाली जगह पर कोई आकर बैठा और शहरोज़ ने चेहरा मोड़ कर देखा। ये वही थी। यस, ये वही है। लगता है आज किस्मत भी इसके साथ है। हेलो, धीमी आवाज़ में इसने कहा और इसने इसकी जानिब देखा और बस नज़र इस पर पड़ते ही इसके चेहरे के तासुरात में तब्दीली आई। गहरी स्याह आंखों में अब फिर गुस्सा नज़र आने लगा था। आज का दिन और कितना बुरा हो सकता है?
اس نے افسوس سے شاید خود سے کہا تھا، جبکہ شہروز کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ جتنا میرا آج کا دن اور حسین ہو سکتا ہے، اور اس جواب پر ایک بار پھر اس نے اسے گھورا تھا۔